ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس چکنا چور ہوا۔ کرب سے اس شخص نے اپنی آنکھیں میچ کے کھولیں۔ بھائی، نسوانی آواز اس کے کان میں پڑی، لیکن وہ سامنے زمین پہ گرے کانچ دیکھتا رہا۔ اپنا ہاتھ زخمی کیے وہ بالکل بے حس و حرکت چیئر پہ بیٹھا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ جانیہ نے اس کا ہاتھ تھاما، جس سے خون گرتا کارپیٹ کو رنگ رہا تھا۔ نہیں کرتے ہم تم سے محبت، تم جیسے سفاک، بے حس اور جانور جیسے انسان کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے ہم اپنی جان دے دیں۔ وہ جھٹکا دیتے کتنی دور جا چکی تھی، جہاں آج بھی حاتم تبریز حیدری کھڑا رہ گیا تھا۔ جانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ خاموشی سے حاتم کے ہاتھ پہ بینڈیج کرتی اسے کرب سے دیکھ رہی تھی، جو اب خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ بھائی، وہ تڑپ کے اسے پکار گئے۔ ایک پل کو حاتم کے قدم تھمے۔ آپ اسے بھول کیوں نہیں جاتے؟ روندے لہجے میں پوچھا۔ حاتم نے لب بھینچے۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا؟ ایک ہاتھ میں اپنا کوٹ اٹھائے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا اسٹڈی روم سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ گھپ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس ایک چہرے کی شبیہ اسے ہر طرف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہنسنے کی کھلکھلاہٹ دور تک سنائی دی۔ حاتم نے سختی سے سر جھٹکا، اپنا کوٹ اچھال کے بیٹھ کے ایک سرے پہ پھینکا۔ سنتا آیا تھا پیار میں لڑکے نے لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کرتے اسے رسوا کر دیا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گلتا تھا کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ حاتم کی نگاہ موبائل پہ اٹھی اور خاموشی سے ریسیو کر گیا۔ سر، آپ کو دی گئی انفارمیشن درست ہے۔ مس کیف صدیقی اس وقت پاکستان میں ہیں اور 2 دن بعد ہونے والے ماڈلنگ شو میں پرفارم کرنے والی ہیں۔ حمزہ کی بات پہ حاتم کے لب بھینچے۔ کال کاٹ دی تو مس کیف صدیقی کو اب اپنے حسن کی نمائش کر کے فیم حاصل کرنا اور پیسہ کمانا ہے۔ اس بات نے حاتم کو انگاروں پہ گھسیٹا۔ تو پھر اب ملاقات کا شرف بخشنا ہی چاہیے۔ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیے وہ ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ نورا باہر آئیں۔ وہ نازک سی لڑکی، جس کا نہ صرف فگر کمال تھا بلکہ اس کے چہرے کی چمک اور اس کا کندن جیسا روپ ایک پل کو کسی بھی سامنے کھڑے شخص کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس وقت وہ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ اپنے مینشن میں داخل ہوئی۔ بلیک ٹاپ اور وائٹ جینز اور گولڈ سکارف لیے وہ اس وقت انتہائی غصے میں تھی۔ صدیقی مینشن، جس کی وہ اکلوتی وارث تھی۔ اس وقت وہ وہاں کھڑی اپنی سب سے قریبی ملازمہ کو باریک سی آواز میں پکارتی ماتھے پہ 2 بل ڈال گئی۔ جی بی بی جی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ میر صدیقی کہاں ہیں؟ وہ اپنی دھیمی آواز میں غصہ کر رہی تھی۔ جی وہ ملازمہ گڑبڑا گئی۔ کچھ پوچھ رہے ہیں ہم۔ میر صدیقی کہاں ہیں اس وقت؟ جی وہ گڑیا سے ملنے اورفنج۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا، جبکہ سامنے کھڑی اس صنف نازک نے مٹھیاں بھینچیں۔ ہم سے چھپ کے اب یہ کام کرنے لگے ہیں اور انہیں لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ وہ غصے سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ نورا گھبرائے ہوئے فون نکالے فوراً میر صدیقی کو کال ملانے لگی۔ جانیہ جو کب سے البم لیے بیٹھی تھی اسے بند کرتے ایک ہچکی بھری تھی۔ کتنی جلدی سب بکھر گیا، کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بھائی، کیا اب کبھی اپنی زندگی میں پرسکون نہیں ہوں گے؟ کیا وہ کبھی مسکرائیں گے نہیں؟ روتے ہوئے اس نے ہچکی لی کہ ایک پل کو اس شخص کی شبیہ آنکھوں میں آن ٹھہری ہوئی۔ آنکھ نم اور دل مسکرایا، ساتھ ہی کوئی بھولا ہوا یاد آیا۔ 2 سال قبل۔ گھڑی کی ٹک ٹک اچانک اونچے الارم میں بدلی تو حیدری کی آنکھ کھل گئی۔ ایک انگڑائی لیتے وہ بستر سے اٹھا۔ اپنے بازوؤں کے ڈولے شولے دیکھتا وہ ایک گال سے مسکرایا۔ چہرہ کلین شیو تھا، جس وجہ سے اس کا ڈمپل ہنستے ہوئے یا مسکراتے ہوئے واضح ہو جاتا۔ وہ ڈمپل اپنی شبیہ دکھاتا فوراً غائب ہوا۔ ورزشی جسامت، 6 پیکس، بنا شرٹ کے، اور وہ اس وقت آئینے میں کھڑا اپنے آپ کو دیکھتا خود کو ایک آنکھ ونک کرتا
باتھ روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا وہ باہر آیا۔ باتھ روم میں آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا پانی کے قطروں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کھڑی اس لڑکی پہ ڈال گیا جو اچانک ہی روم میں بنا نوک کیے اندر داخل ہوئی تھی۔ آئی تو وہ حیدری کو ڈرانے تھی، لیکن اسے اس حالت میں دیکھ کے اب کانوں تک سرخ ہو گئی۔ اپنے پیچھے کھڑی اس نازک اندام حسینہ کو دیکھے حیدری کے چہرے کو ایک بار پھر سے مسکراہٹ نے چھوا، جبکہ وہ کھجل سی ہوتی اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب موڑ گئی۔ حیدری نے پلٹ کے اس کے حسین چہرے کو دیکھا اور اس کا سر سے پاؤں تک مکمل جائزہ لیا۔ وائٹ فراک میں لال دوپٹہ گلے میں لیے چاند سا دمکتا چہرہ وہ سیدھا حیدری کے دل میں اتر رہی تھی۔ بے اختیار نظر اس کے گلابی لبوں پہ جا ٹھہری۔ دل میں انگنت جذبات نے انگڑائی لی۔ دل کیا آگے بڑھ کے ان لبوں کا جام پیتا بہک کے کچھ میٹھی گستاخیاں کر دے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کی دوست تھی، ایک اچھی دوست اور ایک اچھی پڑوسن بھی، جو اس کے بہت قریب آ چکی تھی۔ کیا بات ہے، آج صبح صبح چاند نکل آیا میرے آنگن میں۔ حیدری اپنا ڈریس لیے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو وہ اس کے بستر پہ پورے حق سے بیٹھی اس کے موبائل پہ اسکرولنگ کر رہی تھی۔ اس کا اتنا حق جتانا حیدری کو ہمیشہ ہی مسرور کرتا تھا۔ وہ اس کی روح میں شامل ہو چکی تھی کہ اس کا وجود حیدری کو خود سے کبھی الگ لگا ہی نہیں۔ اپنے بالوں کو کنگھی کرتا وہ آئینے میں اس کے نازک اور دلکش سراپے کو دیکھے جا رہا تھا، بلکہ گہری نگاہوں سے جانچ رہا تھا۔ حیدری، یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ بستر سے اٹھ کے اس کے پاس آتے پوچھنے لگی۔ حیدری نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا اور دیکھنے لگا۔ ایک میسج آیا ہوا تھا، حیدری میں تم سے ملنا چاہتی ہوں آج۔ وہ میسج پڑھ کے حیدری کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے تھے۔ نمبر سیو نہیں تھا، ورنہ ہنال نے سیدھا نام لے کر پوچھنا تھا۔ یہ ایک لڑکی کا میسج ہے، شاید کل ملی بھی تھی یونی میں، بار بار ملنے کو بول رہی تھی، معلوم نہیں کیوں۔ حیدری نے لا علمی کا اظہار کرتے موبائل ڈریسنگ پہ رکھا۔ پھر تم ملے کیوں نہیں؟ جانتے ہو اس لڑکی کو؟ ہنال کا لہجہ گسیلا اور سخت تھا۔ یار کیا تم مجھے جانتی نہیں؟ ایسے ہر ایک سے ملنے لگوں تو سب کے ساتھ میرا سکینڈل ہی نہ بن جائے۔ اینڈ یو نو، حاتم تبریز حیدری ایک چارمنگ ٹائکون ہے۔ کسی اور کا تو کچھ نہیں جائے گا، میرے لیے مسئلہ بن جانا ہے۔ اور سستا فیم تو اس وقت ہر کوئی ہی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، یہ ان میں سے ہی ایک ہوگی۔ جسٹ لیو۔ حیدری خود پہ پرفیوم کی بارش کرتے اب سچ میں ہنال کو سلگھا گیا تھا۔ چارمنگ ٹائکون ہوگے تم خود کے، خبردار جو میرے سامنے اپنی تھوڑی سی بھی تعریف کی۔ وہ اس کا کالر پکڑے اپنی طرف کھینچتی اس کے 14 طبق روشن کر گئی۔ وہ ایک پل دونوں کے لیے بھاری پڑا تھا۔ اس ایک پل نے دونوں کے دلوں پہ عشق کی دستک دی تھی۔ ایک چاند تھا تو دوسرا ستارہ۔ حاتم تبریز حیدری اس وقت ماڈلنگ کی دنیا کا سب سے کم عمر اور خوبصورت نوجوان لڑکا تھا۔ امیر زادہ تو وہ تھا ہی، باپ دادا کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ ایک پھپھو تھی جو ان دونوں کی کیئر ٹیکر تھیں۔ انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ وہ کم عمر اور خوبصورت خاتون سماب بہت ہی ڈیسنٹ سی خاتون تھی، جنہوں نے حاتم اور اس سے 3 سال چھوٹی بہن جانیہ دونوں کو بہت محبت سے پالا تھا۔ حاتم 10 سال کا تھا اور جانیہ 7 سال کی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس وقت سماب صرف 18 سال کی تھیں۔ تب سے اب تک 13 سال گزرنے کے بعد ان کے لیے یہ آج بھی بچے ہی تھے۔ ان دونوں کے دم سے ہی وہ جیتی تھیں۔ اپنی زندگی کو انہوں نے ان دونوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور وہ دونوں ان کی دل سے عزت کرتے تھے۔ حیدری کو شوق تھا ماڈلنگ کا اور وہ اس سے پورا بھی کرتا تھا۔ یونی میں وہ سب کی جان تھا تو اس کی جان ہنال تھی۔ یار میری جرت ہے کہ اپنی ہنی کے سامنے میں کسی اور کو دیکھوں بھی، ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا محبت پاش لہجے میں بولا۔ ہنال نے ایک دم اپنی اور اس کی پوزیشن کا خیال کرتے اس کا کالر چھوڑا، کیونکہ حیدری اسے کبھی نہیں چھوتا تھا۔ وہ خود ہی کبھی کبھار اس کے بہت قریب آ جایا کرتی تھی اور یہ ہمیشہ غصے میں ہوتا تھا، لیکن ہر بار وہ کس طرح خود پہ قابو کرتا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ حیدری کی محبت ہی نہیں، اس کا عشق و جنون تھی اور اس کی دل سے عزت کرتا تھا
اور بنا کسی رشتے کے وہ اسے چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گڈ بائے، چلو اب اس لڑکی کو بولو تم سے آ کے ملیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے اسے شاباشی دیتی آگے کا آرڈر بھی پاس کر گئی۔ واٹ؟ وہ جو اس کے ہاتھ کا لمس سینے پہ محسوس کرتا اپنی دھڑکن میں اتھل پھتل ہوتا محسوس کر رہا تھا، اس کی بات سنتا وہ چونک گیا۔ کیا کم سنائی دیتا ہے؟ تم کر رہے ہو کال یا ہم کریں؟ اس کا شاہانہ انداز بھی حیدری کو لے ڈوبا تھا۔ کر دیتا ہوں لیکن مجھے اس سے ملنا نہیں، ٹائم نہیں ہے یار، ایسے ہر ایک کے منہ لگوں۔ حیدری نے موبائل اسے پکڑاتے ہوئے کہا اور خود شوز پہننے لگا، جبکہ ہنال اب اس میسج والی لڑکی کو میسج کرتے ملنے کی جگہ اور وقت مقرر کر رہی تھی۔ تم کیوں آئی تھی؟ اتنی صبح صبح خیریت تھی؟ وہ شوز پہنتے اس کی جانب دیکھتا اب مہنگی گھڑی پہنتا پوچھنے لگا۔ ہاں، آج ہمیں اور جانیہ کو تم نے یونی چھوڑنے جانا ہے اپنی گاڑی میں۔ وہ اپنی بلیو آنکھوں کو بہت پیارا سا جھپکاتی بولی تھی۔ اوف لڑکی، تم مجھے مار کے ہی دم لوگی۔ جانتی ہو تمہاری یہ قاتل ادائیں اس بندے کو چاروں شانے چت کر دیتی ہیں۔ وہ ڈرامیٹک انداز میں بولا تھا۔ اچھا اب بس کرو یہ ڈرامے، جیسے ہمیں پتہ نہ چلا ہو۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے لیے کمرے سے باہر نکلی کہ سیماب سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ السلام علیکم سیمی جان۔ حیدری فوراً انہیں سلام کرتا ان کو سینے سے لگا گیا۔ وہ بھی دھیما سا مسکرا دی۔ تھیں تو وہ 32 سال کے لگ بھگ، پر ان کی سمارٹنس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 25 سے اوپر کی ہوں گی۔ انہوں نے ایک نظر ہنال پہ ڈالی جو انہیں دیکھ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی اور رخ پھیر لیا تھا۔ کہیں جا رہے ہو ایک ساتھ دونوں؟ ان کے چہرے پہ مسکان لیکن لہجے میں پرسراریت تھی۔ دونوں نہیں، تینوں۔ اچانک سے جانیہ نے آتے انہیں چونکایا۔ ہم تینوں آج ایک ساتھ یونی جا رہے ہیں۔ جانیہ نے مسکرا کے کہا۔ ٹھیک ہے۔ حاتم آج یونی کے بعد ایک چکر آفس کا لگانا، کچھ ڈاکومنٹس پہ تمہارے سائن چاہیے۔ مسٹ۔ وہ اسے تنبیہ کرتی ایک نظر ہنال کو دیکھتی اپنے کمرے کے جانب بڑھ گئیں۔ سیماب کو ہنال کبھی بری نہیں لگی، لیکن نہ جانے کیوں انہیں ہمیشہ ہنال سے نیگیٹو وائبز آتی محسوس ہوتی تھیں۔ اب چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ ہنال نے سیماب کو جاتا دیکھا تو جانیہ کے پکارنے پہ مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ ہو لی۔ یونی پہنچتے سب کی نگاہ جہاں حیدری پہ تھی، وہیں جانیہ اور ہنال کو بھی حیدری کی گاڑی سے اترتا دیکھ کچھ لڑکیاں حیران ہوئیں۔ آج سے پہلے یہ تینوں ایک ساتھ یونی کبھی نہیں آئے تھے۔ ہاں، ان کی یہاں ملاقات بھی ہوتی تھی اور وقت بھی ایک ساتھ گزرتا تھا، لیکن آنا جانا الگ تھا۔ جانیہ اور ہنال ایک ساتھ آتی تھیں اپنی گاڑی میں، جبکہ حیدری کی کوئی ٹائمنگ نہیں تھی، وہ جب جی کرتا نکل جاتا۔ پر آج ان تینوں کو ہنال کی خواہش پہ ایک ساتھ یونی کے گیٹ سے انٹر ہوتا دیکھ کافی طلبہ و طالبات کو حیرت ہوئی۔ یہ لو تمہارا موبائل، شام کو ملنے کو بلایا ہے اس لڑکی کو، اور وہ آئے گی تو تم اور ہم ایک ساتھ جائیں گے اس لڑکی سے ملنے۔ ہنال نے حیدری کو آنکھیں دکھاتے حکم دیا تھا تو وہ سر تسلیم خم کرتا موبائل اس کے ہاتھ سے تھامے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ کس لڑکی کی بات ہو رہی تھی؟ جانیہ نے حیرت سے ہنال سے پوچھا۔ ہے کوئی تمہارے بھائی کی فین؟ سوچ رہے ہیں تھوڑا سبق سکھائیں اسے، ہنال نے ایک آنکھ ونگ کرتے کہا تو جانیہ بس مسکرا دی۔ پیپرز کو اچھی طرح چیک کرتے سیماب نے ان پہ سائن کرتے مسٹر زبیر کے حوالے کیے۔ کیا حاتم آفس آئے ہیں؟ سیماب نے مسٹر زبیر سے سنجیدگی سے پوچھا۔ نو میم، ابھی تک تو نہیں آئے۔ سیماب نے اپنی نازک کلائی میں بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا تو وہاں پہ شام کے 4 بج رہے تھے۔ انہوں نے لب بھینچے اور زبیر کو جانے کا بولا اور خود موبائل اٹھا کے حاتم کو کال ملانے لگی، جو اس وقت ہنال کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھا لڑکی کا انتظار کر رہا تھا جس نے آج ان سے ملنا تھا۔ اپنے موبائل پہ سیماب کی کال آتی دیکھ اسے یکدم صبح والی بات یاد آئی۔ او نو، سمے جان تو مجھے چھوڑیں گی نہیں اب۔ حیدری نے پریشانی سے اپنا سر پکڑا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہنال نے اس کی جانب دیکھتے پوچھا۔ آج آفس جانا تھا، کچھ ڈاکومنٹس پہ سائن کرنے تھے۔ یاد نہیں سیمی جی نے صبح بتایا تھا مجھے۔ حیدری تھوڑا پریشان ہو گیا۔ کیسے کاغذات ہیں جن پہ تمہارے سائن ہو رہے ہیں؟ ہنال نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔
یار یہ جو جائیداد ہے نا یہ میرے نام ہے، تو کوئی بھی ایسا ڈیسیژن جو سمی جان لیتی ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے میرے سائن مسٹ ہیں، اس لیے پھر مجھے جانا پڑتا ہے۔ حیدری نے موبائل پہ سمی جان کو میسج کرتے ہوئے ہنال کو تفصیل سے جواب دیا۔ اچھا، تو انہیں تمہارے سائن کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے؟ ہنال گہری سوچ میں گم ہوئی۔ ہاں۔ موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے اس نے ہنال کو اپنی گہری نظروں کے حصار میں لیا۔ ہائے حیدری! اچانک سے اپنے عقب سے ایک لڑکی کی آواز سنتے ہوئے وہ دونوں ہی چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اس کو سر سے پاؤں تک ہنال نے اس انداز میں دیکھا جیسے اس کا پورا ایکس رے کیا ہو، جبکہ حیدری نے اس کو صرف ایک نظر دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس لڑکی نے حیدری کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے اجازت مانگی۔ حیدری نے ایک نظر ہنال کو گسیلی نگاہ سے دیکھا۔ ہاں ہاں ضرور بیٹھیں آپ سے تو ملنے آئے ہیں ہم۔ ہنال نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے دلچسپی سے اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اصل میں مجھے آپ سے بہت ملنے کا اشتیاق تھا مسٹر حیدری۔ ماڈل ہونے کے باوجود میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ آپ کا سٹائل، آپ کے بات کرنے کا انداز، آپ کی باڈی۔ ایک منٹ، ابھی وہ شروع ہوئی تھی اور حیدری کو بے باک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کے الفاظ کو ہنال نے فوراً سے ٹوکا۔ اس لڑکی نے ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے ہنال کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ نے ہم سے پرمیشن لی ہے حیدری کی تعریف کرنے کی؟ بڑی ادا سے اس نے اس لڑکی کو کہتے ہوئے حیرت میں ڈال دیا۔ ایکسکیوز می، آپ کون؟ وہ لڑکی بھی ماتھے پہ بل ڈالے اب ہنال کی موجودگی کو ناگوار محسوس کرنے لگی۔ آپ کیوں ملنا چاہتی تھی مجھ سے، یہ بتا سکتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ان کے بیچ میں کوئی بحث چھڑتی حیدری نے فوراً سے اس لڑکی سے پوچھا۔ جی دراصل مجھے آپ کے ساتھ ایک فوٹو شوٹ کروانا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ماڈلنگ کی دنیا میں ایک نئی ماڈل ہوں اور ابھی میرا اتنا فیم نہیں ہے جتنا آپ کا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک فوٹو شوٹ کروا لیں، اس کا تھوڑا سا مجھے بینیفٹ مل جائے گا اور میں… آپ سمجھ رہے ہیں نا، باقی آپ جو کہیں گے بدلے میں آپ کو مل جائے گا۔ اس نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے حیدری کو بے باک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہنال حیدری کے بھی دماغ کو اس کی بات ہتھوڑے کی مانند لگی تھی۔ اس نے غصے سے اب کی بار ہنال کو دیکھا جو اسے یہاں لے کے آئی تھی۔ میرا خیال ہے تمہارا شوق پورا ہو گیا ہے، تو اب ہمیں چلنا چاہیے۔ حیدری نے تنزن ہنال کی جانب دیکھتے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہنال بھی گہرا سانس بھرتی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ مسٹر حیدری، آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ لڑکی بے چین ہوئی۔ مس حیدری نے اس کا نام لینا چاہا جو وہ جانتا تک نہیں تھا۔ مالا نام ہے میرا۔ جی جو بھی ہیں آپ، لیکن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ ایکسکیوز می، حیدری نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے ایک طرف سے ہو کے نکلنا چاہا کہ وہ بے باک لڑکی اس کے سامنے آ گئی۔ آپ ایسے مجھے انکار نہیں کر سکتے۔ ایک خوبصورت لڑکی ہوں میں اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہو سکتی ہوں۔ آپ چاہیں تو… اب کی بار وہ لڑکی حیدری کو اپنے حسن کے جال کے آگے زیر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہنال ان دونوں کے بیچ میں آن کھڑی ہوئی۔ آپ کو ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی؟ حیدری نے جب نہ کر دی تو نہ کر دی۔ وہ آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور کسی قسم کا فوٹو شوٹ نہیں ہوگا، اور ہمارے حیدری سے آپ تھوڑا دور رہ کے بات کریں تو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ ہنال نے اسے انگلی سے پش کرتے ہوئے پیچھے کی جانب کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می! اگر مسٹر حیدری کی سیکرٹری ہو تو سیکرٹری بن کے بات کرو، ان کی بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو فرسٹ آف آل لیٹ می کلیئر یو، حیدری سنگل نہیں، تو بہتر ہوگا دور رہیں مجھ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی مالا اپنی بات پوری کرتی، حیدری نے ایک غصے سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پورے حق سے پہلی بار ہنال کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مالا نے دونوں کو حیرت سے دیکھا کیونکہ سب میڈیا والے، شوبز والے یہی جانتے تھے کہ حیدری سنگل ہے اور اس کی لائف میں فی الحال کوئی لڑکی نہیں۔ یہی سوچ کر مالا نے حیدری کو اپنی محبت کے جال میں الجھانے کے لیے آج بلایا تھا، لیکن پھر یہ لڑکی کہاں سے آ گئی؟ کس نے کہا آپ سے کہ حیدری سنگل ہے؟ ہم حیدری کے ساتھ ہیں، سمجھی تم؟
چلے حیدری چلتے ہیں یہاں سے۔ اب کی بار ہنال نے بھی پورے حق سے حیدری کے مضبوط ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھاما اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دونوں ہی بالکل خاموش تھے، اپنی اپنی جگہ دونوں ہی سوچوں میں گم تھے۔ جو بھی باتیں ہوئیں اس کو سوچتے ہوئے دونوں کے دماغ کافی آگے تک جا چکے تھے۔ آج تک دونوں نے کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ تک نہیں تھاما تھا، لیکن آج دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہنال اپنا ہاتھ دیکھتی ہوئی ایک نظر حیدری کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، میں زیادہ جذبات میں آ گئی تھی، مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا نا۔ ہنال نے اپنی معصوم آنکھیں اس پہ ٹکاتے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یار، چھوڑو ان باتوں کو۔ میں تو ایسے لوگوں کو روز فیس کرتا ہوں، اکثر میرا نمبر لیک ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے میں ہر ایک میسج کا جواب نہیں دیتا۔ یہ تو تم نے کہا تو میں آج یہاں تک چلا آیا، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ ابھی مجھے آفس جانا ہے، اگر تمہیں مسئلہ نہ ہو تو میں آفس سے ہو کر تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ حیدری نے بہت سنجیدگی سے اس سے بات کی۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنا کام نپٹا لو، اس کے بعد ہمیں گھر چھوڑ دینا۔ ہنال نے بھی مسکرا کے جواب دیا تو حیدری اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کا رخ آفس کی جانب موڑ گیا۔ سیماب جو حاتم کے میسج کو پڑھ کر کافی دیر وہیں آفس کی ونڈو میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کچھ دیر بعد وہ انہیں آفس کے اندر آتا دکھائی دیا، لیکن اس کے ساتھ ہنال کو دیکھتے ہوئے سیماب کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی حاتم کی لائف میں دلچسپی لے رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ایک اچھا سائن ہے۔ سیماب اپنی سیٹ پہ واپس آتے ہوئے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ دروازے پہ دستک دے کے حیدری ہنال کے ساتھ سیماب کے آفس میں داخل ہوا۔ سوری سمی جان، تھوڑا لیٹ ہو گیا، کچھ کام میں بزی ہو گیا تھا۔ خیر آپ مجھے بتائیں کہاں سائن کرنے ہیں، میں فوراً سائن کر دیتا ہوں۔ حیدری نے مسکرا کر سیماب سے کہا، پہلے آرام سے بیٹھو، اس کے بعد سائن کر دینا، کوئی جلدی نہیں۔ وہ پیار سے بولی اور ہمیشہ کی طرح ہنال کو وہ نظر انداز کر گئیں۔ تم یہ پیپرز احتیاط سے ریڈ کر لو اور پھر سائن کر دینا، میں کال سن کے آتی ہوں۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتی باہر نکل گئیں، جبکہ حیدری پیپرز کو ایک نظر دیکھتا ان پہ سائن کرنے لگا۔ ان میں سے اسے ایک فائل اٹھائے ہنال نے سرسری سا دیکھا جس پہ پورے 5 کروڑ کی اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی، مطلب حیدری کے اکاؤنٹ سے اس پروجیکٹ کے لیے پورے 5 کروڑ نکالے جانے تھے۔ پروجیکٹ کی ڈیٹیلز اس فائل میں موجود تھیں۔ ہنال نے ایک نظر حیدری کو دیکھا جو باقی فائلز پہ سرسری نظر ڈالتا ان پہ سائن کر رہا تھا۔ حیدری، کیا اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کرتی ہے آپ کی کمپنی؟ ہنال نے حیرت سے پوچھتے ایک اور فائل اٹھا کے دیکھا۔ اس سے بھی بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں۔ سمی جان نے کس طرح سب سنبھالا ہوا ہے، ان کا حوصلہ ہے۔ وہ آخری فائل پہ بھی سائن کرتا مسکرا گیا۔ اس کے لہجے میں سیماب کے لیے پیار، عزت، مان کیا کچھ نہیں تھا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل پہ نگاہ ڈالی تو اس میں 3 کروڑ فار آرفنج ہوم لکھا تھا، مطلب ایک یتیم خانے کے لیے حیدری نے 3 کروڑ دے دیے، یہ جانے بنا کہ وہ 3 کروڑ وہاں جائیں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ اس کی مزید ڈیٹیلز دیکھتی کہ اچانک سے سیماب اندر داخل ہوئیں اور اس کے ہاتھ سے فائل اچک لی۔ ان کا یہ انداز دیکھتے ہنال نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ڈونٹ مائنڈ ہنال، یہ ہمارے آفس کے مین پروجیکٹس ہیں اور ان میں ساری ڈیٹیلز ہیں، تو اس لیے یہ فائل کانفیڈینشیل ہے۔ وہ مسکرا کے تمام فائلز کو دیکھتی ایک طرف رکھتی اب اپنے ٹیبل کے لاکر کو کھول رہی تھی۔ ہنال ابھی تک حیرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ لوگ ہیں منگواؤں؟ سیماب نے پیار سے حیدری سے پوچھا اور تمام فائلز کو لاکر میں رکھا۔ نہیں بس ہنال کو گھر چھوڑنا ہے، دیر ہو جائے گی، حیدری سنجیدگی سے کہتا اٹھا تھا اور اللہ حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ ہنال بھی اپنا بیگ اٹھاتی سیٹ سے اٹھی۔ تم کیا لوگی؟ اپنے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکاتے آئی برو اچکاتے پوچھا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہمیں جانا چاہیے، حیدری ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ آپ بھی بہت بیزی پرسن ہیں، کافی بڑے بڑے پروجیکٹس کرنے ہیں آپ نے، بہت قیمتی وقت ہے آپ کا، ایک ایک لمحہ۔ ہنال نے بھی میٹھا سا طنز کیا جس پہ سیماب نے ایک گہری نظر اس لڑکی پہ ڈالی جو اب دروازے کی جانب بڑھتی دروازہ بند کیے جا چکی تھی۔ راستے بھر وہ خاموش ہی رہی۔ اس کی خاموشی کو حیدری نے نوٹ کیا تو گاڑی ایک طرف روک کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے وہ اس سے محبت سے بولا۔ وہ سر کو نفی میں ہلا گئی جبکہ آنسو آنکھوں کی پلکوں پہ جمے ہوئے تھے۔
سچ سچ بتاؤ کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ حیدری نے زور دیتے ہوئے پوچھا تو ہنال نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ ہمیں منہ سے بھی منع کر سکتی تھی، ہمارے ہاتھ سے انہوں نے فائل کھینچی، بہت برا لگا۔ جانتا ہوں تمہیں برا لگا، کیونکہ مجھے بھی برا لگا تھا۔ حیدری کی بات پہ ہنال نے اسے حیرت سے دیکھا۔ آج پہلی بار اس کے منہ سے ایسا کچھ سننے کو ملا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ سمی جان کرتا رہتا تھا۔ لیکن پھر بھی یہی کہوں گا، جسٹ اوائڈ۔ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتا، اس کے گھر کے پاس گاڑی روکتا، اسے محبت سے دیکھنے لگا۔ وہ بھی مسکرا کے نیچے اتری۔ اللہ حافظ ہنال۔ اللہ حافظ، ہنال نے پیار سے کہتے قدم اپنے گھر کے اندر لیے۔ حال بشام صدیقی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بہت بری طرح ہوا تھا۔ اس وقت میر کیف صدیقی اور ہنال کیف صدیقی ان کے پاس ہاسپٹل میں تھے۔ وہ بہت تکلیف میں تھے، ان کے پاس وقت کم تھا، اور اپنے آخری وقت میں جو کچھ انہوں نے بتایا تھا اس نے میر کیف صدیقی اور ہنال کیف صدیقی کو کانٹوں پہ گھسیٹا تھا۔ وہ ان کے جان سے عزیز چچا جان تھے، جو انہیں اس پل چھوڑ کر چلے گئے جب انہیں سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی۔ ان کی وفات کو آج پورے 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ہنال اور میر کو لگتا تھا کہ کل کی ہی بات ہو۔ ان کی وفات اور کچھ عظیم انکشافات نے ان دونوں کی ہستی کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اپنی ذات کو یوں وہ روند ڈالیں گے کہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہنال کیف صدیقی پہلے والی ہنال رہی ہی نہیں تھی۔ کل تک وہ ایک عام لڑکی تھی، آج ایک مشہور ماڈل مس کیف صدیقی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ میر کیف صدیقی، جس نے اپنے تن من دھن سے جانیہ کو چاہا تھا، لیکن وقت اور حالات اس کی محبت کو اس سے بہت دور لے گئے تھے۔ ان کی محبت نے انہیں بہت رسوا کیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ ہاں، یہ بربادی ہی تو تھی کہ جس سے محبت کریں نہ اس کے ہو سکیں اور نہ کسی اور کے۔ وقت کے ساتھ میر کے اندر کی نفرت اور کڑواہٹ میں کمی تو آ گئی تھی، لیکن ہنال کی نفرت اور کڑواہٹ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اکثر میر اسے دیکھتا پریشان ہو جاتا۔ وہ ابھی آرفنج ہوم سے واپس آیا تھا جب سامنے ہی وہ جوالا مکھی بنی کھڑی تھی۔ آپ کیوں گئے تھے وہاں؟ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ دھیمے لیکن ناراض لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میر گہرا سانس بھرتا اس کے پاس چلا آیا۔ ناراض کیوں ہو جاتی ہو؟ جانتی ہو اس بچی کو ہماری ضرورت ہے، وہ بھی دھیمے لہجے میں بولا۔ ہماری نہیں، اس بے حس عورت کی، ہنال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہم ان کی طرح بے حس نہیں ہو سکتے ہنی، آپ نہ ہو ہم ہو چکے ہیں۔ وہ قاتل ہیں ہماری خوشیوں کے، قاتل ہیں وہ چچا جان کی، آپ بھول سکتے ہیں؟ ہم نہیں، ہنال نے غصے سے کہا جبکہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ہنی، غصہ نہیں کرو، جانتی ہو نا اپنی حالت کو۔ پلیز میر بھائی، آپ چھوڑیں اس بات کو، بس آپ آئندہ وہاں نہیں جائیں گے۔ اس بچی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اپنا رخ پھیر کے اپنے آنسو چھپا گئی۔ وہ صرف 11 سال کی ہے اور بالکل تمہاری طرح ہے، یوں لگتا ہے میری ہنی کھڑی ہے، میں کیسے اس سے نظریں چرا لوں؟ میر بے بسی سے بولا، ویسے ہی جیسے اس کی ماں نے ہمارے چچا جان سے چرائیں۔ ان کی محبت کو نیلام کر دیا، انہیں موت کے منہ میں پہنچا دیا، ہمارا گھر توڑ دیا۔ آپ بھول سکتے ہیں، میں نہیں۔ بھلے وہ چچا جان کی بیٹی ہے، لیکن وہ اس عورت کی بھی بیٹی ہے جس نے ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس عورت سے جڑی کسی بھی ہستی کو ہم اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے، یہی طے ہوا تھا نا؟ پھر کیوں آپ ان کی بیٹی کو ہماری زندگی میں کھینچ رہے ہیں؟ اب کی بار ہنال نے اپنے آنسو نہ پونچھے۔ اچھا، رونا نہیں، ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، میر نے اسے پیار سے چمکارا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بشام کے بہت نزدیک تھی، بشام نے اسے ہمیشہ سب سے زیادہ چاہا تھا، لیکن بشام کے ایکسیڈنٹ نے، اس کے بتائے گئے رازوں نے ہنال کو بہت حساس بنا دیا تھا کہ آج 2 سال گزر جانے کے باوجود وہ اب تک وہیں کھڑی تھی، نہ خود آگے بڑھ رہی تھی اور نہ میر کو آگے بڑھنے دے رہی تھی۔ مس کیف صدیقی اپنے شوٹ کے لیے اسلام آباد آئی ہوئی تھیں۔ کافی نیوز پیپرز اور میگزین والے ان تک رسائی حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن اس نے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ یہاں کیوں تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میک اپ روم میں وہ تیار ہوتی خود کا ایک بار تنقیدی جائزہ لینے لگی۔ اس کے جسم پہ موجود لباس اسے برہنہ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی فٹنگ اتنی تھی کہ اس کا خوبصورت
فگر نمایاں ہو رہا تھا۔ دوپٹہ تو سرے سے غائب تھا۔ اسموکی آئیز بنائے وہ اپنے بالوں کے سٹائل کو آئینے میں گھوم گھوم کے دیکھتی، اپنے لبوں کے اوپر بنے قاتلانہ تل کو دیکھتی مسکرائی تھی۔ اس کے حسین سراپے کی دلکشی، اس کے کندن جیسے جسم کی رعنائیاں اس وقت کسی بھی عابد و زاہد کے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے کافی تھیں۔ میک اپ روم میں اس وقت وہ اکیلی ہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پہ چونکتے ہوئے مڑی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ 2 سال بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، 2 سال پہلے ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی، بشام صدیقی کی وفات کے بعد۔ تب انگلی اٹھی تھی سیماب پہ اور حیدری نے اس پل ساتھ دیا تھا سیماب کا، اور کھو گئی تھی دونوں کی محبت۔ وہ اسے سرتا پیر گہری نگاہوں سے دیکھتا، ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ ویسے ویسے ہنال کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ ہنال نے اس خوبرو حسین مرد کو دیکھا جو ان 2 سالوں میں مزید پرکشش ہو گیا تھا۔ بس فرق صرف اتنا تھا، اب چہرے پہ اس نے ہلکی ہلکی بیئرڈ رکھ لی تھی۔ اپنے کوٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ہنال کو اس کے دیکھنے سے الجھن ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا بہت قریب آ گیا کہ دونوں کے بیچ 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ وہ اب بھی اس کو بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نئے نقش کو وہ آج بھی ازبر کرنا نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ جو اس کی روح میں بسی تھی۔ اس وقت ایک روشن چاند بن گئی تھی جو اس کی دسترس سے بہت دور جا چکی تھی، لیکن وہ بھی تو حیدری تھا نا، اپنے نام کا ایک ہی، جس نے صرف ایک بار ہنال کے کہنے پہ ماڈلنگ چھوڑ دی تھی، پھر کبھی اس نے اس طرف دیکھا بھی نہیں تھا، اور آج وہ خود اس سب کا حصہ بن رہی تھی۔ جو چیز میرے لیے بری تھی وہ تمہارے لیے کیسے اچھی ہو گئی؟ ہنال کیف صدیقی، وہ بہت ہی دھیمے لیکن سرد لہجے میں بولا۔ ہنال نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ ایک بات کہوں، کیا تم ہمارے لیے یہ ماڈلنگ چھوڑ سکتے ہو؟ کس طرح پلکیں جھپکاتے اس نے حاتم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا مسکرا دیا۔ چھوڑ دی۔ حاتم نے جس جذب کے عالم میں کہا تھا وہ سب ہنال کو آج بھی یاد تھا۔ ہاں، اس نے اس کی خاطر ماڈلنگ کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ضد میں آ کے ہنال نے اسی شعبے کو چن لیا تھا۔ ہم کچھ بھی کریں، آپ کون ہوتے ہیں کچھ بولنے والے؟ اور آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ وہ بھڑکی تھی، لیکن آواز پھر بھی دھیمی ہی تھی۔ حاتم اس بار سر نیچے پھینکتا بہت ادا سے مسکرایا۔ اس کا مسکرانا جہاں ہنال کو غصہ دلا رہا تھا، وہاں اس کا مسکرانا اس کے دل کو بھی دھڑکا گیا تھا۔ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں کون ہوتا ہوں، جبکہ اچھے سے جانتی ہو میں ہی ہوں تمہارا سب کچھ۔ وہ ایک قدم مزید اس کی جانب پیش قدمی کرتے بولا، جبکہ ہنال گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ دور رہ کر بات کریں۔ اس کا لرزنا حاتم سے چھپا نہ رہ سکا۔ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ پھر سے قدم بڑھاتا کہ وہ پھر سے پیچھے ہوتی، اسے اب گھبرا کے دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایسا تو نہ تھا کہ اس کے ساتھ کبھی زور زبردستی کرتا، تو آج وہ کیوں اس کے قریب آ رہا تھا؟ حیدری، وہ دیوار کے ساتھ جا لگی جب حاتم اس کے منہ سے 2 سال بعد اپنا نام سنتا تھما تھا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیدری تو مر گیا ہے ہنال کیف صدیقی۔ اس کے درد بھرے لہجے پہ ہنال نے بے چین ہوتے اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں؟ سب کچھ کھو جانے کا درد۔ ہاں، وہ اپنی محبت پانے سے پہلے ہی کھو چکا تھا۔ تم سے محبت کرنے کی بہت سخت سزا پائی ہے میں نے، ہنال کیف صدیقی۔ ہمیشہ اسے ہنی کہنے والا آج اس کا پورا نام لے رہا تھا۔ ہنال کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ روم کے دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں چونک گئے، لیکن ایک نے بھی جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ آج اس کے قریب ہونے سے گھبرا رہی تھی، جس کے وہ پلک چھپکتے خود قریب ہو جایا کرتی تھی۔ تم یہ لباس پہن کے باہر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کوئی فوٹو شوٹ کراؤ گی۔ اس کا لہجہ آنچ دیتا تھا، جس میں دھیرے دھیرے ہنال سلگتی جا رہی تھی۔ ہمارے راستے میں مت آئیں حیدری۔ 2 سال پہلے ہمارے راستے جدا ہو گئے ہیں۔ اب راستے جدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ منزل بھی الگ ہو گئی ہے۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتا دھیرے سے پھنکارا۔ ہنال کی نظر اس کے بینڈیج والے ہاتھ پہ جا ٹھہری۔ کیا اس کا ہاتھ زخمی ہوا ہے؟ ہنال کا دل بری طرح بے چین ہوا، جس پہ وہ خود کو سمجھا بھی نہیں پا رہی تھی، اور اس بات سے زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔
ہنال نے اس کی جانب دیکھتے دروازے کی اور بڑھنا چاہا۔ ہنال کیف صدیقی، میں تمہیں چھونا نہیں چاہتا کیونکہ تم پہ کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن امید کرتا ہوں تم ایسی نوبت بھی نہیں آنے دو گی کہ تمہیں زبردستی سب کے سامنے ہاتھ تھام کے سٹیج سے نیچے اتارتا لے جاؤں۔ اور یقین جانو، اگر تمہارے کسی چاہنے والے نے گولی بھی چلا دی تب بھی حاتم تبریز حیدری پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حاتم کے قطعی انداز میں کہنے پہ ہنال پریشان ہو گئے اور آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو سامنے کمال کھڑا تھا۔ واو بیوٹیفل، یو لکنگ گارجیس۔ کمال نے اسے سر سے پاؤں تک بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا، جس پہ ایک پل کو ہنال کا دل زوروں سے دھڑکا۔ پلٹ کے حیدری کو دیکھا جو اسپاٹ انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ مس کیف صدیقی آ جائیں، پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ کمال نے ابھی تک پیچھے کھڑے حیدری کو نہیں دیکھا تھا۔ سوری مسٹر کمال، ہم آج کا یہ ماڈلنگ شو نہیں کر سکتے، آپ پلیز ہمارا نام ہٹا دیں۔ ہنال چاہ کے بھی اپنے قدم باہر نہ نکال پائے۔ ایک کمال کی نگاہ نے ہی اس سے اس کی حیثیت بتا دی تھی کہ وہ لڑکی ہے۔ وہ بھلے ہی 7 پردوں میں چھپ کے رہنے والی نہیں تھی، لیکن اتنی بے باک بھی نہیں تھی کہ بنا دوپٹے کے اپنے جسم کی نمائش کرتے کسی کے سامنے بھی چلی جاتی۔ وہ ضد میں آ کے اپنا اصول بھول رہی تھی، پر حیدری نے آج اسے اس کا اصول یاد کرا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مس صدیقی؟ آج کی ماڈلنگ کا دار و مدار آپ پہ ہے، اور آپ جانتی ہیں آج کا ایونٹ ارینج کرنے میں کتنا اماؤنٹ لگا ہے اور کتنا نقصان ہوگا مجھے۔ کمال نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھیں مسٹر کمال، ہم نہیں کر سکتے، بس یہی ہمارا آخری فیصلہ ہے، آپ ہمیں مجبور مت کیجیے پلیز۔ ہنال نے اسے صاف منع کر دیا تو وہ پاگل ہی ہو گیا۔ عجیب مذاق ہے یہ کیا، جو آپ اس طرح منع کر رہی ہیں؟ ایسا ناممکن ہے، اب آپ کو یہ آج کا ماڈلنگ شو کرنا پڑے گا۔ کمال ضد میں آتا اس کی کلائی تھامنے لگا کہ حاتم نے اس کی کلائی پہ اپنی گرفت جما دی، اور وہ بھی اتنی سختی سے کہ کمال کو لگا اس کی کلائی ٹوٹ جائے گی۔ اپنے سامنے حیدری کو دیکھتا وہ سٹپٹا گیا۔ بھلے ہی حیدری نے ماڈلنگ چھوڑ دی تھی، لیکن اس کے چند عرصے کے کام نے اسے اتنا فیمس کر دیا تھا کہ آج بھی سب اسے جانتے تھے۔ حیدری سر، آپ؟ کمال نے تھوڑا نروس ہوتے اس کا نام پکارا۔ مس کیف صدیقی یہ ماڈلنگ نہیں کریں گی۔ لیکن سر ہمارا نقصان۔ کمال کچھ کہنے لگا کہ حیدری نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے وہیں روک دیا۔ اس کا غصیلا انداز دیکھتے ہوئے کمال کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ کچھ پوچھ سکے۔ جتنا نقصان ہوگا اس کا ڈبل مل جائے گا، اب جاؤ یہاں سے۔ حیدری کے سرد سپاٹ لہجے کو دیکھ کر کمال سر اسبات میں ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ حیدری نے دروازے کو لاک لگایا اور پلٹ کے ہنال کو دیکھا۔ چینج کرو جا کے ابھی، اس کا لہجہ استحقاق لیے ہوئے تھا۔ حیدری، ہم ماڈلنگ نہیں کر رہے اور چینج بھی کر لیں گے، اب آپ جائیں یہاں سے۔ وہ چاہ کے بھی اس کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کل تک جو میز سے غصہ ہو رہی تھی کہ اس خاندان سے تعلق نہیں رکھنا، آج حیدری کو دیکھ سب کچھ بھول گئی تھی۔ اسے خود سے اپنے جذبات سے خوف آنے لگا تھا۔ ہنال کیف صدیقی، چینج پلیز۔ وہی سرد لہجہ، وہ تھوڑا بدل گیا تھا، یا شاید بہت زیادہ۔ وہ جو اس کی سنا کرتا تھا، اس کے آگے سر تسلیم خم کیا کرتا تھا، آج اس سے اپنی منوا رہا تھا۔ غصے سے وہ پیر پٹختی چینجنگ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اصل میں واپس لوٹتی باہر آئی تو وہ باہر ہی اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ اب تک گئے کیوں نہیں؟ چلو میرے ساتھ۔ وہ دروازہ کھولتے باہر نکلنے لگا۔ ہم آپ کے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے، سنا آپ نے؟ اور ہم پہ روب ڈالنا بند کریں، آپ کو کوئی حق نہیں ہم پہ کسی قسم کا روب ڈالیں، اور بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ کی سمی جان نے ایک طوفان کھڑا کر دینا ہے۔ ہنال نے تنزن اسے کہا، جبکہ اس کی بات پہ حیدری کی آنکھیں ضبط کی انتہا سے لال ہو چکی تھیں۔ تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ جا رہی ہو ہنال صدیقی؟ خود چلو گی یا کلائی تھام کے لے چلوں؟ وہی حق جتانے والا انداز۔ مجبوراً اسے اس کے ساتھ باہر آنا پڑا۔ کتنے لوگوں نے مڑ مڑ کے ان دونوں کی جوڑی کو دیکھا تھا، کچھ نے تصویریں بھی کلک کیں، لیکن اس سب سے ان دونوں کو ہی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بیٹھو گاڑی میں۔ اس کے کہنے پہ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی مقابل کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے۔ راستے بھر خاموشی ہی چھائی رہی۔ دونوں ایک ساتھ ہوتے جو اتنی باتیں کیا کرتے تھے، آج بالکل چپ تھے۔
میں نے میر کو کال کر دی ہے، وہ بھی آ رہا ہے۔ اچانک سے حیدری کی آواز گونجی تو وہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ بھائی کو کال کیوں کی؟ کیا ارادہ ہے آپ کا حیدری؟ وہ اب کی بار صحیح معنوں میں غصہ ہوتی بولی۔ ہمارا نکاح ہو رہا ہے ہنال۔ اب کی بار گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ کچھ پل تو ہنال سکتے میں ہی رہ گئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ ہم آپ سے نکاح کریں گے؟ کرنا پڑے گا، ورنہ… وہ اب کی بار دھمکی دے رہا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں حیدری۔ اب کی بار ہنال کی لرزتی آواز لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ اس کی بات پہ حیدری نے گاڑی کے سامنے بنے باکس سے ایک گن نکالی، جسے دیکھ ہنال کا دل لرزا۔ کیا وہ اس کی بات نہ ماننے پہ اسے مارنے والا تھا؟ ہنال نے لرزتی پلکوں سے اسے دیکھا، جو گن کو اپنی کنپٹی پہ رکھے گہری سوچ میں تھا۔ 2 سال میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا تمہیں، لیکن آنا پڑا مجھے اب۔ ہر بات تمہاری نہیں مان سکتا نا، اس لیے آنا پڑا۔ اب فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں، ہمارا نکاح یا میری موت۔ وہ گن کو ان لاک کرتا اپنی کنپٹی پہ رکھ گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، پلیز گن کو پیچھے کرو۔ ہنال نے روتے ہوئے اس گن کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ اس کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ وقت تھوڑا ہے ہنال، زندہ رہ کے دور جاؤں گا تو پھر لوٹ آؤں گا، کیونکہ راستے جدا ہو سکتے ہیں، منزل جدا نہیں ہو سکتی۔ وہ جس قدر پختہ لہجے میں بول رہا تھا، ہنال کو یقین ہو گیا تھا وہ خود کو مار دے گا۔ اسے اتنا تو وہ جانتی ہی تھی۔ تم غلط کہہ رہے ہو، ہنال نے بے بسی سے کہا۔ صرف 3 تک گنوں گا ہنال، اس کے بعد تم سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں گا۔ اس کا برف جیسا سرد انداز دیکھتی وہ رو دی۔ آئی ہیٹ یو حیدری۔ وہ بے بسی سے بولتے چہرہ چھپا گئی۔ ہاں یا نہ؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ ہنال کی خاموشی پہ اس نے ٹریگر پہ پریشر بڑھایا اور آنکھیں میچ لیں۔ اس سے پہلے کہ حاتم گولی چلاتا، ہنال نے اس کی گن نیچے کرتے اس کو غصے سے دیکھا۔ میں تیار ہوں۔ اس کا انداز نہ روٹھا تھا، لیکن اس وقت حیدری کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ سب اس نے میر کو اعتماد میں لے کے ہی کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ مسجد میں بیٹھے نکاح کر رہے تھے۔ میر نے اپنی بہن کا نکاح حیدری سے کروا کے سکون کا سانس لیا۔ وہ یہ سب صرف ہنال کے لیے ہی تو کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے جو بتایا تھا اس کے بعد سے ہی وہ اس کے لیے بہت پریشان ہو گیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حیدری سے رابطہ کر لیا اور اسے ہنال سے شادی کرنے کا کہا۔ وہ اپنی بہن کو یوں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بدلے میں حیدری نے اسے جانیہ کی یاد دلائی کہ وہ آج بھی اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، اس سے سچا پیار کرتی ہے۔ اگر لچک پیدا ہو سکے تو اس کو اپنا لے، لیکن فی الحال اس بات کا جواب میر نے نہیں دیا تھا۔ نکاح کی سنت پوری ہوتے ہی وہ باہر آئے تھے۔ میر نے ہنال کو گلے سے لگا کے پیار دیا۔ فائنلی تم نے ایک اچھا قدم اٹھایا، میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ میر نے اسے دل سے دعا دی تھی، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ حاتم حیدری اسے لیے حیدری ہاؤس پہنچا۔ اس کے کار پورچ میں گاڑی روکتے ہی وہ غصے سے گاڑی سے اترتی اندر بڑھ گئی۔ اس کا انداز دیکھتا حیدری زیر لب مسکرایا۔ آج بھی وہ اپنا حق ویسے ہی جتا رہی تھی جیسے 2 سال پہلے جتایا کرتی تھی۔ اندر آیا تو جانیہ کو بے چین اور حیران کھڑے پایا۔ بھیا، میں نے ابھی ہنی کو دیکھا، کیا وہ وہی تھی یا میری آنکھوں کا دھوکہ تھا؟ جانیہ نے حیدری سے حیرت سے پوچھا تو حیدری نے اسے سب بتا دیا۔ اس کی بات سنتے جانیہ بے انتہا خوش ہوئی۔ وہ واقعی اپنے بھیا کے لیے خوش تھی جس نے آج اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو بھیا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تو حیدری نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بھیا، نکاح تو کر لیا آپ نے، لیکن وہ تو بہت غصے میں گئی ہے اوپر۔ مجھے نہیں لگتا جب تک وہ سب جان نہیں لیتی وہ راضی ہوگی۔ میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، تم دعا کرنا آج تو جنگلی بلی کی طرح وار کرے گی مجھ پہ۔ کیا اتنے غصے میں ہے؟ جانیہ نے معصومیت سے پوچھا تو حیدری لب دانتوں تلے دبا گیا۔ گن کنپٹی پہ رکھتے اسے جو بلیک میل کیا، یہ بات تو وہ گول ہی کر گیا تھا۔ بہت ہمت کرتے وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہنال جوالا مکھی بنی اس پہ جھپٹی۔ اس کے گھنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ اس کے کتنے بال اکھیڑ گئی تھی، لیکن حیدری نے اف تک نہیں کیا تھا۔ اس کے سینے پہ مکے برسائے اور پھر مکے برساتی چلی گئی، جبکہ اس کی آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا اتنا جارحانہ رویہ دیکھتے ہوئے حیدری نے اپنے لب سی رکھے تھے۔
وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا سارا غصہ ایک ہی بار میں اتار دے، اور ہنال جب تھک گئی تو اسے زور سے پیچھے کی جانب پش کرتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ یہاں آ کر حیدری کی بس ہوئی۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا لیکن اس کی آنکھ کا آنسو نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ جو کچھ 2 سال پہلے ہوا تھا اس کے اثرات ان کی زندگیوں کو بہت بری طرح برباد کر گئے تھے، لیکن اب حیدری سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سب میں میر بھی اس کی سائیڈ لے رہا تھا، جس سے حیدری کو کافی شے ملی تھی۔ حیدری نے آگے بڑھ کے اسے کلائی سے تھاما تو وہ غصے سے اس کی ہتھیلی پہ اپنے دانت گاڑ گئی، اور اتنی زور سے دانت گاڑے کہ درد کی پوری ٹیس حیدری کو اپنے ہاتھ سے بازو میں جاتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن پھر بھی اس نے اف تک نہ کی۔ اپنا رخ دوسری جانب پھیرتے وہ حیدری کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی، جبکہ اس کا دیا زخم دیکھتے حیدری اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیرتا انہیں تر کر گیا۔ وہ بنا ایک لفظ کہے آج واقعی جنگلی بلی بنی اس پہ ہر طرح کا ظلم ڈھا رہی تھی، اور حیدری چپ چاپ اس کے ہر ظلم و ستم کو سہ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے کلائی سے تھامے اسے اپنی جانب کھینچا۔ غصے سے وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تو دونوں کے دلوں نے ہی ایک تال پہ دھڑکتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنے ہونے کا احساس بخشا۔ وہ سر جھکاتے پلکیں بھی جھکا گئے۔ ابھی بھی غصہ ہو؟ حیدری نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں چھوڑ کر ہی چلے گئے، کیا یہ تھی تمہاری محبت؟ یہ دعویٰ کرتے تھے تم ہم سے محبت کا کہ ہمیں ایک پل نہیں لگایا چھوڑنے میں، اپنی اس سیمت جان کی خاطر۔ کیا ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں تھی تمہاری نظر میں؟ بولو، جواب دو۔ وہ بولی تو بولتی ہی چلی گئی۔ حیدری نے اس کے گال پہ آئے آنسوؤں کو دھیرے سے پونچھا۔ تم نے کہا تم میرے جیسے جانور سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھ جیسے شفاق بے حس جانور جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ایسا ہی کہا تھا نا تم نے؟ ہماری وہ باتیں تمہیں یاد ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں چھپی تمہارے لیے محبت تھی کیا؟ وہ دکھائی نہیں دی کیا؟ وہ احساس نہیں دکھائی دیا جو ہمارے لفظوں میں تم الجھ کے رہ گئے؟ ہنی، لفظوں نے نہیں رویوں نے مار دیا، تمہارے رویے نے مجھے مار دیا، حیدری کو مار دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں، لیکن تم نے کیا کچھ کہا، کیا کچھ کیا، سب یاد ہے مجھے۔ لیکن شاید تم بھول گئی ہو، حیدری نے دکھ سے کہا۔ جب یاد تھا تو واپس کیوں آئے؟ ابھی بھی نہ آتے؟ رہتے وہیں لندن میں؟ وہ اس سے دور ہوتے سخت لہجے میں بولی۔ آنا پڑا۔ وہ اس کی کمر کے گرد باہیں حمائل کرتا اپنی آواز کو دھیما کر گیا۔ اس کا انداز ہنال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا گیا۔ پہلی بار وہ اسے اس طرح چھو رہا تھا کہ ہنال کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی حیدری ہے جس نے آج تک اس کا ہاتھ تک نہیں تھاما تھا، اور آج کتنے حق سے سیدھا اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ چھوڑو ہمیں، تم بے وفا ہو۔ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کی گردن میں منہ چھپائے محبت کا نرم و گرم لمس چھوڑتا اس کو بالکل چپ کرا گیا۔ اس کی اس جسارت پہ تو ہنال کا سانس ہی رک گیا۔ گردن موڑ کے اس عشق سے معمور شخص کو دیکھا جو آج ہر حد پار کرنے کے موڈ میں تھا۔ حیدری، ہم نے معاف نہیں کیا تمہیں، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ جب تمہارے چاچو جان کی ڈیتھ ہوئی تو سیمی جان سہن نہیں کر پائیں۔ اب وہ آنکھیں میچے اس کی گردن میں منہ چھپائے اپنے اندر کا حال بیان کر رہا تھا، جبکہ ہنال سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ تم نے سارا الزام ان پہ دھر دیا، جبکہ وہ بے قصور تھی۔ ہنی، انہوں نے ہماری خاطر اپنی محبت کی قربانی دی تھی۔ جب ماما بابا کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، ہماری سرپرستی کے لیے انہوں نے بشام انکل کو صرف چھوڑا تھا، لیکن انہوں نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا۔ چھوڑنے کے باوجود وہ ان کے نکاح میں ہی رہیں، وہ بھی بابا جان کی وصیت کی وجہ سے۔ اگر وہ شادی کر لیتی تو انہیں ہمیں چھوڑنا پڑتا۔ نہ جانے بابا نے ایسی وصیت کیوں بنائی۔ اسی وجہ سے سیمی جان کو اپنا نکاح چھپانا پڑا، اور 12 سال تک وہ بشام انکل سے دور رہی، خود کو بے وفا کہلوایا، لیکن حقیقت انہیں بھی نہ بتا سکی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، گڑیا، بشام انکل کی بیٹی، اس کا وجود بھی انہوں نے سب سے چھپا لیا۔ ہماری خاطر وہ اپنی بچی کو آرفنج ہوم میں پروان چڑھاتی رہیں۔ وہ آرفن جس کے لیے کروڑوں کی مد میں رقم جایا کرتی تھی، وہ ان کا اپنا تھا، کیونکہ وہاں ان کی بیٹی پروان چڑھ رہی تھی۔
11 سالہ گڑیا ہماری سمی جان کی بیٹی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں، لیکن بشام انکل کو پتہ چل گیا، اور جس دن وہ گڑیا سے ملنے جا رہے تھے ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اور وہ حیدری کی بات پہ ہنال کی آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی، جبکہ آنسو حیدری کی آنکھوں میں بھی تھے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد سب کچھ الٹا ہوتا چلا گیا۔ سمی جان بستر سے لگ گئیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گڑیا کو گھر لاتے ہمیں ان کے کینسر کا پتہ چلا، انہیں برین ٹیومر تھا۔ ہنی، حیدری جھٹکے سے اسے اپنی طرف موڑتا شدت سے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا کہ ہنال کی سانسوں کا تصادم ٹوٹا۔ ان کی جان بچانا زیادہ ضروری تھا، اس لیے انہیں لندن لے گیا، پر کینسر کی مدت پوری ہو چکی تھی، لاسٹ سٹیج تھی۔ انہیں کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا، اور جب پتہ چلا انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، اور نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ وہ بہت درد سہتی رہی ہیں ہنال، انہیں اب معاف کر دو۔ وہ کہاں ہیں حیدری؟ روتے ہوئے ہنال کی بمشکل آواز نکلی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حیدری کی دھیمی آواز میں کہے گئے الفاظ کو سنتے وہ بے یقین ہوئی۔ سر نفی میں ہلاتی وہ حیدری کو دیکھے گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ ہنال نے ہچکی لیتے ہوئے پوچھا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ہنال، وہ کینسر کو جھیل نہیں سکی، لندن میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حیدری جیسے اپنے دل کا سارا غم آج ہنال کو بتا دینا چاہتا تھا۔ ہنال نے حیدری کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، دونوں ہی روئے جا رہے تھے۔ ہنال نے حیدری کے ماتھے پہ لب رکھے تو ہنال کے آنسوؤں سے اس کا ماتھا بھیگتا چلا گیا۔ ہنال کے لمس نے اس کی آنکھوں سے گالوں تک کا سفر کیا۔ اس کے پورے چہرے کو ہنال کے آنسوؤں نے تر کر دیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کے اپنے آنسو وہ بے دردی سے روک گیا تھا۔ دھیرے سے آنکھیں میچے وہ اس کے لبوں کو چھوتی رو دی۔ اس کے لبوں کا نرم لمس محسوس کرتے حیدری کے دل کے تار چھڑے تھے، لیکن اس کا رونا حیدری کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کافی وقت وہ ماتھے سے ماتھا جوڑے یوں ہی کھڑے اپنا آپ درد اپنا غم ایک دوسرے کے ساتھ ہلکا کرتے رہے۔ حیدری اسے لیے بستر پہ آیا اور وہ اس کے سینے پہ سر رکھے جیسے تھکے ہارے انداز میں بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آنکھیں بہت بھاری ہو رہی تھیں۔ اتنی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، تمہیں کیا ہوا ایسا جو ہارٹ پرابلم لے بیٹھی؟ حیدری نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے محبت سے پوچھا، تو ہنال نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مطلب تمہیں سب پتہ چل گیا؟ مطلب تم ترس کھا کے؟ ابھی اس کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ حیدری نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ اس اچانک افتاد پہ بوکھلاتی اپنے توازن کھوتی بستر پہ گری۔ حیدری گھٹا کی طرح اس پہ چھا گیا تھا۔ اس کی سانسوں کو انہیل کرتے وہ اسے بری طرح سٹپٹانے پہ مجبور کر گیا۔ کیا اب بھی تمہیں یہی لگتا ہے کہ حیدری اپنی ہنی پہ ترس کھا کے شادی کرے گا؟ اس نے پھولی ہوئی سانسوں سے ہنال کے اوپر جھکے ہوئے کہا، جو اپنے لبوں کی لالی چرانے پہ اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ میری ساری لپسٹک کھا گئے بھوکے، وہ اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھتے بولی۔ مصنوعی لالی چرائی ہے، اپنی محبت کی لالی جو سجائی اس کا کیا؟ وہ معنی خیزی سے ایک طرف کو لیٹتا اس کی جانب رخ کرتے بولا۔ ہنال نے بھی اس کی جانب رخ کرتے محبت پاش نگاہوں سے دیکھا اور اس کے کشادہ سینے پہ سرکتے آنکھیں موند گئی۔ حیدری نے اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے خود بھی آنکھیں موند دی۔ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کرتے نیند کی وادیوں میں کھونے لگے۔ دونوں کی رگ و پے میں ایک سکون سا اتر گیا۔ وقت نے ایک بار پھر انہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ تھکن سے چور وہ دونوں ہی اس وقت دنیا کو بھلائے ایک دوسرے کی باہوں میں سکون سے سو رہے تھے۔ چاند کی روشنی ونڈو سے چھن چھن کر کے اندر آ رہی تھی، جو ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھے جا رہا تھا۔ آج دونوں نے ہی اس کو دیکھا نہیں، ورنہ 2 سال تک وہ دونوں چاند سے ہی باتیں کرتے آئے تھے۔ پر آج دل کا چاند دسترس میں تھا تو آسمان کا چاند کس نے دیکھنا تھا؟ رات کے 2 بجے ہنال کی آنکھ پیاس کے احساس سے کھلی۔ پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور لبوں سے لگایا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی وہ سوئے ہوئے حیدری کو دیکھنے لگی، جو پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی نیند آج کی رات وہ پوری کرنا چاہتا ہے، پر اب ہنال کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، خود کو نیند نہ آئے تو اتنی کوفت نہیں ہوتی، لیکن پارٹنر کو سکون کی نیند لیتے دیکھ کافی کوفت محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ اس کی نیند خراب کرنے کے چکروں میں اس کے قریب ہوتی، اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پوروں میں چھوتے اسے تنگ کرنے لگی کہ بے اختیار نگاہ اس کے ہاتھ کے زخم پہ جا ٹھہری۔ ہنال کو خود پہ غصہ آیا۔ اس کے ہاتھ کی ایک طرف
نیل کا نشان پڑ گیا تھا اور وہ ایسا جنونی کہ ایک لفظ اف تک نہیں کہا۔ اس کے زخم پہ لبوں کا مرہم رکھتی وہ اب اس پہ کریم لگا رہی تھی۔ اس کی انگلیوں کا نرم لمس محسوس کرتے حیدری کے دل کے تار چھڑے۔ وہ اس کے اٹھنے پہ اٹھ ہی گیا تھا، لیکن نیند کا بہانہ بنائے وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ اب پھر سے لب رکھنے لگی کہ حیدری نے جھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے اسے کھینچ کے اپنے اوپر گرایا۔ وہ ڈر کے مارے بوکھلا گئی۔ حیدری تم جاگ رہے تھے؟ ہمیں ڈرا ہی دیا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی۔ اور ریلی؟ میری ہنی ڈر گئی، پر ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں، پھر ڈر کیوں گئی؟ وہ معنی خیزی سے کہتا اس کا دوپٹہ ایک طرف رکھ گیا۔ کیا کر رہے ہو حیدری؟ ہمیں نیند آ رہی ہے، سونے دو ہمیں۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پہ قابو کرتی اپنے احساسات چھپاتی اس کے سینے میں گھسی۔ بلب کی نیم روشنی میں وہ اس کے چہرے پہ کھلتے رنگوں کو دیکھتا خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ تو پنگا لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا اس کے لبوں پہ قابض ہوتا، اس کی دھڑکنوں کو بھی اپنی ملکیت میں لے گیا۔ اس کی سسکیاں آہیں سنتا اس پہ رحم کھانے کی بجائے مزید بے رحم ہوتا، اس پہ اپنی شدتیں نچھاور کرتا چلا گیا، جبکہ وہ تو دل سے ہی اس کی تھی، اور اس کو اپنانے میں حیدری نے پل نہیں لگایا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں بہتے چلے گئے۔ A grand reception of حاتم تبریز حیدری with ہنال کیف صدیقی، ساتھ ہی میر اور جانیہ کا باہمی رضامندی سے نکاح بھی کر دیا گیا تھا۔ گڑیا کو میر کے ساتھ آتا دیکھ سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی سوائے میر کے۔ اس کی میر کے ساتھ کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، جسے سب نے ہی محسوس کیا۔ اب گڑیا میر کے ساتھ ہی رہنے والی تھی، جہاں جانیہ کو وہ اپنے نکاح میں لے رہا تھا۔ جانیہ سے گڑیا کی بات بھی کر رہا تھا، جس پہ جانیہ نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ خوشیوں کے پلوں کی مدت کم نہ ہو، صدقہ و خیرات دیا گیا۔ ہنال نے دلہن بنے حیدری کا ہاتھ تھاما۔ میڈیا کی اچھی خاصی تعداد وہاں موجود تھی۔ مس کیف صدیقی کو اچانک مسز حاتم حیدری بنتا دیکھ ہر کوئی رش کر رہا تھا۔ آر یو ہیپی؟ حیدری نے اس کی جانب رخ کرتے محبت سے پوچھا۔ جب چاند ہو دسترس میں تو کون پاگل خوش نہیں ہوگا؟ ہنال نے ایک آنکھ ونک کی تو دونوں ہی کے چہروں کو مسکان نے چھوا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔